اولاد کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں، حسرتوں، حرصوں کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ حکیم چچا، آپ جانتے ہیں ایسے والدین کو جنہوں نے اپنی اولاد کو چھوڑ کر اپنی حسرتیں، خواہشیں پوری کی ہوں؟ ماہم نے مجھ سے عجیب حیرت سے پوچھا تھا۔ ہاں جانتا ہوں ماہم بیٹی، تمہارا باپ بہت اچھا بندہ تھا، ساری دنیا اس جیسی نہیں ہے۔ میں نے ماہم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور وہاں سے اٹھ کے آ گیا۔ حکیم صاحب کے موبائل کی گھنٹی بجی، انہوں نے کال ریسیو کی۔ مزمل بیٹا، ایک مریض کی طبیعت خراب ہے، میں معراج کے گاؤں تک جا رہا ہوں، میں عروسہ اور اشال کو بھیجتا ہوں، تم ان سے گپ شپ لگاؤ۔ ہاں یاد آیا، خالہ کے لیے دیسی گھی خریدا ہے، اشال سے کہتا ہوں وہ تمہیں دے دیتی ہے، وہ جہاز سے لے جانا۔ حکیم صاحب نے یہ کہا اور بیٹھک سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد اشال عروسہ کی ویل چیئر کو دھکا لگاتی ہوئی بیٹھک میں داخل ہوئی۔ گھی کا ڈبہ عروسہ کی گود میں تھا۔ مزمل تھوڑی دیر عروسہ سے باتیں کرتا رہا۔ اشال سے اس نے صرف اتنا پوچھا، تم مانچسٹر کب جا رہی ہو؟ پھر اس نے اجازت دی اور بیٹھک سے نکل آیا۔ باہر سردی بھی تھی اور دھند بھی۔ مزمل نے مسجد کی سیڑھیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے گردن اٹھا کر کھڑکی کی طرف دیکھا جو بند تھی۔ دیسی گھی کا ڈبہ اس کے بائیں ہاتھ میں تھا۔ ماہم کی کھڑکی بند ہونے کی وجہ سے آج مزمل کی آنکھیں بے نور تھیں۔ وہ فیکٹری جانے کی بجائے لاہور واپس چلا گیا۔ لاہور پہنچ کر اس نے سیدھا گھر کا رخ کیا۔ ممتاز بیگم کو اس کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ صبح سے پچھلے پہر تک کمرے میں ہی تھا۔ اس نے اپنا موبائل آف کر رکھا تھا۔ ممتاز بیگم خود اوپر جا نہیں سکتی تھی۔ بازلہ کے علاوہ وہ کسی دوسرے کو بھیجنا نہیں چاہتی تھی۔ بازلہ میڈیکل کالج سے واپس لوٹی۔ بازلہ کے آنے کے بعد ممتاز بیگم نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ بازلہ کھانا لے کر اس کے کمرے میں پہنچی۔ مزمل صوفے پر لیٹا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ بازلہ دستک کے بغیر ہی اندر چلی گئی۔ بازلہ نے صوفے کی سائڈ ٹیبل پر نگاہ ڈالی جہاں پر ڈرائی فروٹ کی ٹرے جوں کی توں تھی۔ اس کے اوپر سے شیشے کا ڈھکنا بھی نہیں ہلایا گیا تھا۔ بازلہ کو اچھی طرح سے یاد تھا، اس نے ٹرے میں ڈرائی فروٹ ڈال کر کل رات کو جس پوزیشن میں رکھی تھی وہ ویسی ہی پڑی تھی۔ بازلہ نے کچھ بولے بغیر کھانا مزمل کے سامنے شیشے کی میز پر رکھا، پھر جا کر فریج کھولا۔ فروٹ چاٹ بھی ویسی ہی کی ویسی پڑی ہوئی تھی۔ وہ مزمل کے سامنے آ کے گردن جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ مزمل خیالوں کی وادی سے واپس لوٹا تو اس نے بازلہ کو اپنے سامنے پریشان کھڑا پایا۔ وہ صوفے سے جلدی سے اٹھا اور بازلہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بازلہ، کیا ہوا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ بازلہ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہی۔ بازلہ، کیا بات ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ وہ پریشانی سے چلایا۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، بازلہ معصومیت سے بولی۔ مزمل کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی بازلہ کی بات سن کر۔ کھانا تو وہ کھا چکی تھی، پھر بھی اس نے مزمل کو کھانا کھلانے کی خاطر اس کا پورا ساتھ دیا۔ مزمل نے تھوڑا سا سلاد کھانے کے بعد کہا، فروٹ چاٹ نہیں لے کر آئی؟ امی بنا رہی تھی، ابھی لے کر آتی ہوں۔ بازلہ جلدی سے اٹھی، فریج سے صبح والی چاٹ نکالی، وہ نیچے لے گئی اور تازہ بنائی ہوئی چاٹ لے کر فوراً لوٹی۔ بھائی، آج بینش بھابھی اور باسط بھائی کی فرسٹ ویڈنگ اینیورسری ہے، دونوں کی بڑی خواہش ہے آپ ان کے ساتھ کیک کاٹیں۔ بازلہ کی بات پر مزمل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بازلہ پھر بول پڑی، سارا انتظام نیچے لاؤنج میں ہی کیا ہے۔ اور کچھ؟ مزمل نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بازلہ تھوڑی سہم سی گئی۔ یہ تو ان دونوں کی خواہش تھی۔ مزمل نے تھوڑا سا اور موڈ بنایا۔ بازلہ تھوڑا سا ڈر گئی اور نظریں جھکا لی۔ مزمل فوراً بولا، ڈاکٹر صاحبہ ڈر گئی؟ بازلہ نے مزمل کی آواز پر اس کے چہرے کو دیکھا جہاں پر مسکراہٹ تھی۔ آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ بازلہ نے جلدی سے اپنی سانسیں بحال کرتے ہوئے کہا، تم مجھے بہانے سے کھانا کھلا سکتی ہو تو میں بھی ڈرا سکتا ہوں۔ کیک کب کٹنا ہے؟ جب آپ کہیں، بازلہ نے قدرے اعتماد سے جواب دیا۔ میرا خیال ہے مغرب کے بعد ٹھیک رہے گا۔ تھینکس بھائی، بازلہ نے یہ کہا اور برتن اٹھا کے کمرے سے روانہ ہو گئی۔ مزمل مغرب کی نماز پڑھ کر لوٹا تو سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ مزمل نے باسط اور وینش کے ساتھ کیک کاٹا، تھوڑا سا کیک کھایا بھی۔ ممتاز بیگم اسے دیکھ کر تسلی ہو گئی تھی۔ مزمل اوپر جانے لگا تو بازلہ نے آواز لگائی، بھائی۔ مزمل رک گیا۔ وہ چلتے چلتے مزمل کے پاس گئی۔ اس کی گود میں باسط کا بیٹا تھا۔ اسے مزمل کے سامنے کرتے ہوئے بولی، یہ باسط جونیئر ہے، ماشاءاللہ 1.5 ماہ کا ہو گیا ہے، پتہ ہے اس کو گھٹی میں نے دی ہے۔ سب کی نظریں مزمل اور بازلہ پر مرکوز تھیں جو دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے اور ان کے درمیان میں بازلہ کے ہاتھوں میں باسط جونیئر تھا۔ میں نے اس کا نام کسی کو نہیں رکھنے دیا،
میں نے کہا اس کا نام میرے بھائی رکھیں گے۔ بازلہ کی نظریں باسط جونیئر پر تھی اور مزمل کی بازلہ کے مکھڑے پر۔ مزمل نے اپنی دادی کی طرف دیکھا۔ رکھ دو، تمہارا بھتیجا ہے، ممتاز بیگم نے بھتیجے پر زور دے کر کہا۔ محمد بن باسط، آج سے اس کا نام محمد بن باسط ہے، مزمل نے یہ کہا اور اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف چل دیا۔ مزمل بیٹا، ممتاز بیگم نے میٹھی آواز میں کہا۔ بھتیجے کو منہ دکھائی تو دو۔ منہ دکھائی؟ مزمل نے حیرت سے دادی کی طرف دیکھا۔ ہاں بیٹا، جب گھر میں کوئی ننھا مہمان آتا ہے تو اسے منہ دکھائی دیتے ہیں۔ مزمل نے اپنے بٹوے سے 5,000 کا ایک نوٹ نکالا اور اسے محمد بن باسط کے ننھے ہاتھ کے پاس کمبل پر رکھ دیا اور خود جلدی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، میرا بچہ بالکل ٹھیک ہے، ممتاز بیگم نے مزمل کے جانے کے بعد کہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، اب ماہا ماپی بالکل ٹھیک ہے، مومنہ نے جواب دیا۔ بازلہ نے مومنہ کو کال کی تھی۔ سو رہی ہیں کیا؟ بازلہ نے نرم شگفتہ لہجے کے ساتھ پوچھا۔ نیند کہاں آتی ان کی آنکھوں میں، گھر جانے کی ضد کر رہی ہیں، مومنہ نے انسیت سے جواب دیا۔ ڈاکٹروں کو ڈسچارج کر دینا چاہیے، آپریشن کو 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے بھی ان سے یہی کہا تھا۔ آپ ہی 8 بجے تک رک جائیں، 8 بجے ڈاکٹروں کا راؤنڈ ہے، وہ آپ کو ڈسچارج کر دیں گے۔ پھر کیا بولی ماں ہم آپی؟ پھر یہ مجھے ڈانٹ دیا، میں خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد حکیم چچا اور اشال آپی گھر سے کھانا لے کر آ گئے۔ میں تو حکیم چچا کے ساتھ روم سے باہر آ گئی۔ اشال آپی نے سمجھایا تو ریلیکس ہوئی ہیں۔ اشال آپی کھری کھری سنا جو دیتی ہیں، ان کی بات ماہام آپی کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے۔ ماہام آپی نے کچھ کھایا؟ بازلہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ کہاں یار، کل سے تھوڑا سا جوس پیا ہے، ایک دن میں ہی آپی کا منہ نکل آیا ہے، آنکھوں کے نیچے ہلکے 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 محسوس ہو رہے ہیں۔ اب اشال آپی کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ امی کا بھیجا ہوا سوپ ہی پلا دیں۔ تم سناؤ مزمل بھائی کی؟ مومنہ نے بازلہ کو تفصیل بتانے کے بعد ہی اپنی پوچھ لی۔ وہ آپی سے بھی آگے ہیں، عصر کے بعد تھوڑا سا سلاد اور فروٹ چاٹ کھلائی ہے۔ حکیم چچا تمہارے پاس ہیں؟ وہ کسی کام سے گئے ہیں، کہہ رہے تھے تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ ماہم آپ کے پاس کون ہے اس وقت؟ تم بھی کمال کرتی ہو بازلہ، کتاب کا سوال بھولتی نہیں اور باتیں بھول جاتی ہو۔ بتایا تو تھا اشال آپی ہیں۔ اچھا اچھا، غصہ کیوں کر رہی ہو؟ بازلہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے تم پر پہلے ہی بڑے غصے ہیں۔ ماہم آپی کہتی ہیں بازلہ کو دیکھو کتنا پڑھتی ہے، بینش باجی کی سنو تو بازلہ نے سارا گھر سنبھالا ہے۔ اشال آپی، دیکھا اس دن بازلہ نے کیسا زبردست جوڑا بنایا تھا؟ اور تو اور میری خود کی امی وہ بھی کہتی ہیں بازلہ بڑی اچھی بچی ہے۔ مومنہ اپنی بہن کو بھول کر خود ہی بازلہ پر گرج برس رہی تھی۔ موبائل کی دوسری طرف بازلہ اس کی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ بازلہ نے مسکراتے مسکراتے اپنا چشمہ اتار کر صاف کیا۔ تھینک گاڈ تمہارے منہ پر سمائل تو آئی۔ اشال نے ماہم کو سوپ پلانے کے بعد ایک لطیفہ سنایا تھا۔ راؤنڈ ہونے والا ہے، آپ یہ برتن وغیرہ سمیٹ لیں، نرس نے آ کر اطلاع دی تھی۔ اشال نے فوراً سارا سامان اٹھا لیا تھا۔ ڈاکٹر نے ماہم کو حسب توقع ڈسچارج کر دیا تھا۔ ایک جونیئر ڈاکٹر نے فائل پر ساری تفصیل لکھنے کے بعد ماہم سے کہا۔ مس ماہم، میں نے ساری ڈیٹیل اس میں لکھ دی ہے، آپ پڑھ لیجیے گا۔ ڈاکٹر نے فائل بائیں ہاتھ میں لہرائی اور اس کے بعد بیڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ ڈاکٹر جانے لگا تو ایکسکیوز می ڈاکٹر صاحب، کوئی پرہیز وغیرہ؟ اشال نے پوچھا۔ پرہیز تو ایز سچ کوئی نہیں، بس چند دن سیڑھیاں نہیں چڑھنی، ڈاکٹر نے الفاظ کو چبا چبا کر کہا۔ سیڑھیاں سن کر اشال نے مسکراتے ہوئے ماہم کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر چل پڑا تو اشال نے فٹ سے پوچھا۔ ایکسکیوز می ڈاکٹر صاحب، کھانے میں کیا؟ ڈاکٹر نے عجیب نظروں سے اشال کو دیکھا۔ اس کے بعد اس نے بیڈ ٹیبل پر پڑی ہوئی فائل اٹھائی اور کہنے لگا، اس میں ساری ڈیٹیل لکھ دی ہے۔ ایک ضروری سوال تو آپ بھول گئی ہے، ٹانگے کب تک کھل جائیں گے؟ ڈاکٹر نے اشال کے ہی انداز میں سے کہا۔ مس ماہم، 2 دن بعد آپ نے چیک اپ کے لیے آنا ہے، آپ کے سٹیچز بھی ساتھ ہی نکال دیں گے۔ ڈاکٹر نے اشال کی نسبت ماہم سے انتہائی شائستگی سے بات کی تھی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد ماہم مسکرا پڑی، جبکہ اشال غصے سے ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی۔ اشال، غصہ تھوک دو اور میری بات کان کھول کر سن لو، مجھے ہر حال میں اپنے روم میں جانا ہے۔ مجھے نہیں پتا کیسے، یہ تمہارا مسئلہ ہے، صرف تمہیں پتا ہے ڈاکٹر نے مجھے سیڑھیاں چڑھنے سے منع کیا ہے۔
واہ جی واہ، یہ جو باہر تمہاری سسٹر ہے یہ پاگل نہیں بلکہ ڈاکٹر بن رہی ہے۔ تمہاری امی بھی اتنی سیدھی نہیں کہ جو سٹوری میں سناؤں گی وہ اسی پر یقین کر لیں گی۔ امپاسبل ماہم چودھری، امپاسبل، یہ ناممکن ہے۔ بیگ صاحب، میں نے سال پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، آپ نے محبت کے چکر میں اپنا ایک قیمتی سال ضائع کر دیا۔ جتنا وقت آپ نے محبت کو دیا ہے اتنا آپ بزنس کو دیتے تو سال میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ اب بھی واپس لوٹ آئیں، ماہم چودھری کسی قیمت پر آپ کو نہیں مل سکتی۔ دماغ خود ہی بیگ صاحب کو سمجھا رہا تھا۔ مزمل موونگ چیئر پر بیٹھا ہوا وال کلاک کو دیکھ رہا تھا۔ چیئر کے موو کرنے کے باوجود بھی مزمل سال پہلے والی جگہ پر ہی بیٹھا تھا۔ وقت کی گردش بھی اسے ماہم کے قریب نہ کر سکی۔ ناممکن صرف وہ ہے جسے انسان ناممکن سمجھتا ہے۔ دل نے دبے لفظوں کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کیا۔ دماغ نے سنا تو زور کا قہقہ لگایا اور ہنستے ہنستے بولا، تم ناممکن کو ممکن کر کے دکھاؤ مسٹر ہارٹ، تو میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ نہ دل کچھ کر سکتا ہے اور نہ ہی دماغ، جب تک انسان خود نہ کچھ کرنا چاہے۔ دل نے اپنی گزارشات پیش کی۔ مسٹر ہارٹ، لیکچر مت دو، سلوشن بتاؤ۔ دماغ نے دل پر طنز کیا۔ مزمل صاحب دعا کرو، دعا۔ دل دماغ کے بجائے مزمل سے مخاطب ہوا۔ دل کی بات سن کر مزمل کو یاد آیا، اس نے تو اب تک عشاء کی نماز بھی ادا نہیں کی۔ مومنہ، نماز پڑھ لی تم نے؟ مریم نے سختی سے پوچھا۔ پڑھ لی ہے امی جی، مومنہ نے تھکے ہوئے انداز سے بتایا۔ اتنی جلدی؟ مریم بی بی نے روکھے لہجے میں کہا۔ امی جی نماز ہے، نماز تراویح تھوڑی ہے۔ مومنہ بیٹی، عشاء کی نماز میں بھی تم ٹائم فجر جتنا ہی لگاتی ہو۔ امی جی اب یہ مت کہہ دیجیے گا کہ بازلہ تو عشاء سے فجر تک عشاء ہی پڑھتی رہتی ہے۔ بکو مت، جب سے تمہیں میڈیکل کالج میں داخلہ ملا ہے تمہارے پر نکل آئے ہیں۔ مریم بی بی نے مومنہ کے کندھے پر ہلکا سا تھپڑ مارتے ہوئے کہا تھا۔ امی جی، تایا جی کی طرف سے کوئی بھی آپ ہی کا پتہ کرنے نہیں آیا، آپ نے تو مجھ سے فون بھی کروایا تھا۔ مومنہ، حکیم صاحب اور گلاب خان کے ہوتے ہوئے تیرے تایا جی کی ضرورت نہیں، وہ تو انہیں اطلاع دی تھی۔ بعد میں اعتراض کرتے اپنوں کے ہوتے ہوئے بیٹی کو غیروں کے ساتھ ہسپتال لے گئی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تیرے تایا جی کا فون آیا تھا، کل آ رہے ہیں، ماہم کا پتہ بھی کریں گے اور شادی کی تاریخ بھی مانگیں گے۔ شادی کی تاریخ؟ مومنہ کو کرنٹ سے لگا اپنی ماں کی بات سن کر۔ وہ جلدی سے بولی، آپ نے آپی سے پوچھا؟ ہاں، اس نے کہا ہے وہ جو تاریخ مانگیں گے دے دیجیے گا۔ مریم بی بی نے کرب سے بتایا۔ امی جی گستاخی معاف، میرے کالج سے تھوڑا سا آگے مینٹل ہاسپٹل ہے، وہاں آپ ہی کا چیک اپ کرواتی ہوں۔ تم اپنی بکواس بند کرو، مریم بی بی نے تلخی سے جواب دیا۔ امی جی ایک بات کہوں، ان کی محبت گونگی بہری نہیں، ہم سب گونگے بہرے ہیں، 3 گھرانے سب کے سب گونگے بہرے بنے ہوئے ہیں۔ مریم بی بی نے غور سے مومنہ کو دیکھا۔ آپ خود ہی کہتی ہیں میں بچی نہیں ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ مجھے اور اشال آپی سے خود کہیں گی کہ ماں ہم کو تم دونوں سہارا دے کر اس کے کمرے میں چھوڑاؤ؟ امی جی ایسے مت دیکھیں، آپ نے کبھی سوچا ہے اگر یہ بات 3 گھروں سے نکل کر معراج کے 300 گھرانوں تک پہنچ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ باتیں بنائیں گے، آپی کی عزت خاک میں مل جائے گی، وہ بدنام ہو جائیں گی، پھر کون کرے گا ان سے شادی؟ مزمل بیگ کرے گا تمہاری آپی سے شادی۔ اللہ کو پتہ نہیں کیا منظور ہے، سال بھر ہو گیا بیرش کی شادی کو، اس کے بیٹا بھی پیدا ہو گیا، پر تیری آپی بدنام نہ ہوئی۔ امی جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مومنہ نے حیرت سے کہا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں، میرا اختیار صرف اتنا تھا کہ میں اس رشتے سے انکار کر دوں، وہ اختیار بھی تمہاری بہن نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ اپنا اختیار وہ استعمال کرتی نہیں، پھر کیسے اس شرابی سے جان چھوٹے گی؟ بیشتی تیرے ابو نے ہمیشہ تندرستی اور عزت کی دعا مانگی تھی۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگے، مریم بدنامی اور بیماری دونوں ہی بری چیزیں ہیں، پر بدنامی جو ہے یہ بیماری سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ بیماری کے بعد تو شفا مل جاتی ہے، بدنامی کے بعد تو شفا بھی نہیں ملتی۔ میں نے سوچا تھا بدنام ہوگی تو تیرے تایا جی رشتہ توڑ دیں گے، تب مزمل بیگ سے نکاح کروا دوں گی۔ لگتا ہے تیرے ابو کی دعائیں کام آ رہی ہیں، ورنہ اس دور میں تو منٹوں میں ساری دنیا میں خبر پھیل جاتی ہے۔
سیریس؟ میں آپ کو سمجھ نہیں پائی۔ آپ ہی 1 سال سے ایک لڑکے کو دیکھ رہی ہیں، آپ کو پہلے دن سے ہی سب کچھ پتا ہے، آپ پھر بھی خاموش ہیں، کیوں؟ یہ بھی تو غلط بات ہے۔ میں نے کب کہا کہ یہ صحیح ہے؟ ہم گوشت پوشت کے انسان ہیں، صرف اس کی رحمت کا ہی آسرا ہے۔ جہاں تک ان دونوں کی بات ہے، انہوں نے تو آج تک ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کی۔ آج کل کے لڑکے تو ہاتھ پہلے پکڑتے ہیں اور بات بعد میں کرتے ہیں۔ بات نہیں کی تو سب جائز ہو گیا؟ مومنہ نے تیکھے انداز میں پوچھا۔ مومنہ، مجھے بھی تیری سمجھ نہیں آ رہی، تیرے یہ چپتے ہوئے سوال۔ میں ماں بھی ہوں اور کسی کی بیوہ بھی، میں تو صرف اتنا چاہتی ہوں میری بیٹی اپنی محبت بھی نہ ہارے اور اس کا باپ بھی جیت جائے۔ سچ کہوں تو میں اگر ماہم کی جگہ ہوتی تو کب کا انکار کر دیتی، یہ کہہ کر بچپن کی منگنی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے ماہم بڑی عقل والی ہے اور کبھی تمہاری طرح پاگل ہی لگتی ہے۔ امی جی، میں بھی نہیں چاہتی کہ آپ ہی کی شادی شمہون سے ہو۔ میں نے تو پہلے دن ہی سے مزمل بھائی کو آپ ہی کے لیے پسند کر لیا تھا۔ تو پسند کرے تو ٹھیک، میں پسند کروں تو غلط۔ پتہ نہیں امی جی، کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ اللہ کرے کسی بھی طرح ماہم آپ ہی کی شادی مزمل بھائی سے ہو جائے۔ آمین، مریم بی بی نے گہری سانس کے ساتھ کہا تھا۔ یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ مزمل گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اس کا دماغ اسے مسلسل کہہ رہا تھا، بیگ صاحب آپ غلط کر رہے ہو، مت جاؤ معراج کے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، مسٹر برین، عجیب باتیں کر رہے ہو، ان کا آپریشن ہوا ہے، مزمل صاحب کو جانا چاہیے۔ بیماری میں دوائی وہ کام نہیں کرتی جو ایک نظر کر جاتی ہے، مزمل صاحب کی ایک نظر مرہم کا کام کرے گی۔ محترمہ ماہم جی فوراً ٹھیک ہو جائیں گی۔ دل نے اپنے دلائل پیش کرتے ہوئے ماہم کا نام انتہائی عقیدت و احترام سے پکارا تھا۔ دل اور دماغ کی باتوں میں ماڈل ٹاؤن سے معراج کے کا سفر تمام ہوا۔ مزمل نے گاڑی اپنی فیکٹری کے ساتھ پارک کی اور نظریں جھکائے مسجد میں داخل ہو گیا۔ نماز کے بعد اجتماعی دعا کے بعد اس نے ماہم کی صحت یابی کے لیے پھر سے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، ماہم کو وہ صحت عطا فرما جس کے بعد بیماری نہ ہو۔ مزمل نے مختصر سی دعا کی۔ حکیم صاحب اسے دیکھ رہے تھے۔ مزمل نے منہ پر ہاتھ پھیرے اور اٹھ کر چل دیے۔ مسجد کی سیڑھیوں پر پہنچ کر نگاہ اٹھائی، وہ سامنے کھڑکی میں کھڑی تھی، پورے چاند کی چاندنی کی طرح، جس طرح پورے چاند کی چاندنی کھڑکی سے اندر جھانکتی ہے، بالکل ویسے ہی وہ کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی۔ اس کا مکھڑا چاند ہی کی طرح سفید تھا، اجلا دھلا ہوا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے ایسے محسوس ہو رہے تھے جیسے چاند کے اوپر ہلکے ہلکے داغ لگے ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر پھول کی پتیوں جیسا تبسم تھا۔ مزمل کی ایک نگاہ یہ سب کچھ دیکھ کر لوٹی تھی۔ مزمل نے نظروں کو جھکایا اور چلتا ہوا گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ آج اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ واپس جا کر پھر سے اس معروخ کو دیکھے۔ دل کی چاہت اس کے اصولوں کے خلاف تھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور واپسی کی راہ پکڑی۔ اسی دن دوپہر میں چودھری شمشاد اور شاہدہ بی بی ماہم کی خبر لینے اس کے گھر پہنچے۔ انہوں نے 5 ہفتے بعد کی تاریخ طے کی تھی۔ شاہدہ بی بی کچھ خاص خوش نہیں تھی شمہون کی ماہم کے ساتھ شادی پر۔ ماہم کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اس کی منشا کے مطابق ہوا تھا۔ اس کی زندگی تو مزمل تھا، پر زندگی گزارنے کا فیصلہ اس نے شمہون کے ساتھ کیا تھا۔ شاید یہی زندگی ہے۔ شوقی تو زندگی بھر عیش کرے گا اگر تو نے یہ رشتہ کروا دیا۔ مہر سہید نے شوقی کو جاتے ہوئے تھپکی دی۔ مہر جی، اس رشتے پر کیوں اتنا زور دے رہے ہو؟ مہر سہید کی بیوی نے شوقی کے جانے کے بعد پوچھا۔ چدرائن ہے تو، چدرائن کی طرح سوچا کر۔ پورے 6 مربع ابا جی نے سنبل کے نام کر دیے تھے۔ میں نے تو میاں چنو اسی لیے بھیج دی تھی کہ خود مزے کریں گے اس کی زمین پر، وہاں بھی چند چڑھا کے آئی ہے۔ اب تو ہی بتا، باہر شادی کروں گا تو 6 مربع تو گئے۔ چودھری شمشاد اور ہمارا رقبہ ساتھ لگتا ہے۔ شمہون سے کہوں گا جو زمین تیری زمینوں کے ساتھ لگتی ہے وہ تیری، اور جو میری زمینوں کے ساتھ لگتی ہے وہ بھی تیری، پر بجائے مجھے کرنے دے۔ مہر شہید اپنی بیوی سے مخاطب تھا۔ وہ سنبل کا سوتیلا بھائی تھا۔ ان کے باپ کو ڈر تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا میری بیٹی کو کچھ نہیں دے گا، اسی لیے وہ اپنی زندگی میں ہی سنبل کے نام اس کا حصہ لگا گیا تھا۔ میں شادی کروں گا تو صرف سنبل سے۔ اماں تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میرا ساتھ دے گی، اب ابے کے ساتھ جا کر دن بھی رکھائی ہے۔ شمہون اپنی ماں شاہدہ بیوی پر لال پیلا ہو رہا تھا۔
میں کیا کرتی؟ تو جانتا تو ہے اپنے ابے کو، وہ بھلا کسی کی سنتا ہے؟ شاہدہ بی بی نے اپنی بے اختیاری کا ذکر معصومیت سے کیا۔ اماں، میں سمل سے شادی کا وعدہ کر چکا ہوں۔ سمجھا کر شمون، سمجھا کر۔ پہلے تو اپنے ابی کی مرضی سے شادی کر لے، بعد میں اپنی مرضی سے کر لینا۔ سنبل کہتی ہے شادی تب کروں گی چودھری شمہون جب وہ سستانی سے منگنی توڑے گا۔ وہ منگنی پر نہیں مانتی تو سوتن پر کیسے مانے گی؟ اماں، تو نے میری زندگی مصیبت میں ڈال دی ہے۔ شمہون یہ کہتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ شاہدہ بی بی کچھ دیر منہ پر ہاتھ رکھے سوچتی رہی، پھر بولی، دسو، اس کی زندگی بھی مصیبت ہے؟ زندگی جینے کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اور موت ہمیشہ بغیر مشقت کے آپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ ماہم نے اشال کو جواب دیا۔ وہ اس کی تیمارداری کے لیے آئی تھی۔ یعنی تم یہ کہہ رہی ہو لائف اس ونڈو کے دوسری طرف ہے اور ڈیتھ روم کے اندر ہمارے سامنے؟ اشال نے کھڑکی کی طرف دیکھ کر کہا۔ نہیں، میری زندگی تو کھڑکی سے نیچے مسجد کے زینوں پر کھڑی ہوتی ہے، مجھے جینے کی امید دلاتی ہے، اور 24 گھنٹوں کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ میں اگلے 24 گھنٹے اس لمحے کے انتظار میں گزار دیتی ہوں۔ ماہم وال کلا کی طرف دیکھ کر اپنے دل کا حال بتا رہی تھی۔ اشال، میری زندگی 8 گھنٹے بعد مسجد کے زینوں پر کھڑی ملے گی، پھر مجھے اگلی 24 گھنٹوں کے لیے آکسیجن مہیا کر کے چلی جائے گی۔ ماہم نے ٹھنڈی سانس بھری جو اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اشال اس کے سامنے کرسی پر بیٹھی ہوئی۔ اشال، تمہیں یاد ہوگا جب تم نے مجھے گاڑی سے اترتے ہوئے مزمل بے کے متعلق بتایا تھا؟ ہے تو ڈیف اینڈ ڈم پر ہے خوبصورت۔ میں نے اسے دیکھا، اسی لمحے اسے دل دے بیٹھی۔ پتہ نہیں اس میں کیا خاص بات تھی۔ شادی کی تقریب کے دوران میں اسے ہی دیکھتی رہی۔ کل صبح وہ ہمارے گھر آیا تھا ابا کے ساتھ۔ میری اس سے مختصر سی بات بھی ہوئی تھی، اس نے ہماری طرف چائے بھی پی تھی۔ اشال نے یہ بتایا ہی تھا، ماہم کے جسم میں بجلی دوڑ گئی، وہ درد کے باوجود اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہوئی تھی؟ ماہم نے بے تابی سے پوچھا۔ نتھنگ اسپیشل، دراصل ہم دونوں کا ایک پرانا رشتہ ہے۔ کیسا رشتہ؟ اس بار ماہم نے تشویش سے پوچھا۔ وہ پھر کبھی بتاؤں گی، میرے پاس اس کا نمبر ہے، بات کرو گی؟ ملاؤں نمبر؟ نہیں، ماہم نے دو ٹوک کہہ دیا۔ ماہم، بات کرنے سے ریلیشن مضبوط ہوتے ہیں، اشال نے جانچتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بتایا۔ ماہم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ تو کیا گونگے پیروں میں رشتے مضبوط نہیں ہوتے؟ اشال، میری جان، خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے۔ ماہم، مائی ڈیئر، تم زبان رکھتی ہو، پھر یہ ڈیف اینڈ ڈم سی محبت کیوں؟ میں نمبر میں لاتی ہوں، اسے سب کچھ کہہ دو جو تمہارے دل میں ہے۔ جب میں اسے دیکھتی ہوں تو نظروں ہی نظروں میں میرے دل کی ہر بات اس کے دل میں اتر جاتی ہے۔